عزیز بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو میرے بھائیو، میں سب بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ اپنی ذات سے بھی توبہ کریں اور ان آنے والے مسلمان بچے بچیوں بوڑھوں سے بھی توبہ کروائیں۔ اللہ پاک جب ناراض ہو گیا نا تو پھر نہیں دیکھے گا کہ ہوٹل والا تو ٹھیک تھا، ہوٹل میں آنے والا شرابی تھا۔ جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت وادی عطا فرمائی، خوبصورت ٹھنڈا موسم مرحمت فرمایا۔ اس کا شکر یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آنے والے ہر ایک کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دیں، اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کے سامنے جھکیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں اور ایسی فضائے صالحہ بنا کر یہاں آنے والے برے سے برا انسان بھی توبہ کر کے جائے، اللہ کا فرما بردار بن کے واپس جائے۔ تو یہ آپ کی اصل کمائی ہوگی۔ ہوٹلوں کی کمائی صرف 4 مہینے چلے گی، 6 مہینے چلے گی، پھر آپ انتظار کریں گے، سردیاں آئیں گی، برف باری ہو، لوگ برف باری دیکھنے آئیں، کمائی ہو، پھر وہ کمائی گرمیوں تک چلے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی آنے والے کو توبہ کرا دی، نماز پر کھڑا کر دیا، کسی مسلمان بیٹی کو پردہ کروا دیا یا کسی آوارہ کو اللہ کے حکموں کا خوگر بنا دیا، تو یہ وہ کمائی ہے جو ہمیشہ چلے گی، ابدالآباد تک چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، اگر اللہ اسی ایک بارش کو حکم کر دے تو یہ ایک بارش سارے مری کو اور پورے ملک کو بہا دینے کے لیے کافی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک ہی بادل برسا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو غرق کر دیا تھا۔ ایسی بجلی گرجی جو ابھی تک بجلی گرجتی ہے، ایسی ہی بجلیاں گرجی تھیں، ایسے ہی بادل برسے تھے، ایسی ہی آوازیں آئی تھیں شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اور ایسی ہی آواز آئی تھی صالح علیہ السلام کی قوم پر، اور ایک آواز نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چیخ آئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں ایسی فضائیں بنائیں، میں مقامیوں کو خاص طور پر مخاطب کر رہا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو توبہ کروائیں، یہاں فضا ایسی بنائیں کہ جو بھی یہاں آئے وہ یہاں سے اللہ کا فرمانبردار بن کے جائے، اللہ کے محبوب کا غلام بن کر جائے۔ یہ وہ آپ کی کمائی ہے جس کا نفع آپ زندگی میں بھی اٹھائیں گے، موت تک بھی اٹھائیں گے، انشاءاللہ موت کے بعد بھی اٹھائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ میں جانا، یہ پھرنا، جماعتوں میں، یہ وہ مبارک محنت سیکھنے کا طریقہ ہے۔ ہر دکاندار ہدایت کا ذریعہ بنے، ہر ہوٹل ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس کو پہلے سیکھ لو، پھر اس کو اپنے ہوٹلوں میں چالو کرو، ہر ہوٹل میں نماز کو زندہ کرواؤ، اذانیں دو، صفے بچھاؤ، تعلیم کے حلقے قائم کرو، ایسی فضا بنے کہ ہر آنے والا شرم و حیا سے جھکتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا چلا جائے۔ یہ فضا آپ پیدا فرما دیں تو شاید یہ غفلت کا ماحول ختم ہو اور کچھ آخرت کی یاد آئے۔ کبھی دنیا میں بھی مزے لوٹے کسی نے، کوئی 4 دن رہ کر چلا گیا، کوئی زیادہ مالدار ہے تو 10 دن یہاں رہ کر چلا گیا، کوئی 2 مہینے رہ کر چلا گیا، اور پھر اگر کوئی یہاں کی بہار منانے گرمیوں میں یہاں آ جائے، سردیوں میں بھی سبی چلا جائے، وہ امریکہ چلا جائے، سردیوں میں جنوبی افریقہ چلا جائے، تو بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ موت اس کو مروڑ کر قبر میں پھینک دی۔ تو بھائیو، یہ جوانی بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا پھینک دے گی، وہ زندگی بھی کیا کوئی زندگی ہے جسے موت کھا جائے، وہ خوشیاں بھی کیا کوئی خوشیاں ہیں جنہیں غم لوٹ لیں، وہ راحت بھی کوئی راحت ہے جسے دکھ نکل جائیں۔ یہ تو سب دھوکہ فریب نظر ہے، عقل کا فریب ہے، خود کا فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ یہاں تم میری بات مان لو، آخرت میں تمہاری بات مان لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔